آمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رات نماز تراویح میں 17ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے شروع میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اور اس انداز سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے کہ بندہ اس آیت کو پڑھ کے کانپ جاتا ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب و کتاب سر پہ آ کھڑا ہوا ہے اور یہ غفلت میں ڈوبے پڑے۔ عربی میں جو بات 100% یقینی ہو اور بالکل ہونے والی ہو اس کو فعل ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اقتربہ کا ترجمہ یہ ہو گیا حساب بالکل قریب آ گیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لوگ اپنی غفلتوں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ اور بھائی ہم دن رات اپنے ایسے دوستوں کو دفن کر رہے ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں فوت ہو رہے ہیں، ہم اپنے کندھوں پر ان کو قبرستان چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ میں آج سوچ رہا تھا جب ہم سوتے ہیں سونے کی دعا بھی اللہم بسمک اموت، سو کر اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ یعنی رات کو سوتے ہوئے بھی مجھے اور آپ کو موت کی یاد دہانی کروائی گئی ہے، اور صبح اٹھتے بھی مجھے اور آپ کو کس کی یاد دہانی کروائی گئی ہے؟ موت کی یاد دہانی کروائی گئی۔ اس لیے بھائیو یہ جو رمضان کے لمحات ہیں اس میں ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنی غفلت کو دور کریں اور اپنے رخ کو آخرت کی طرف کریں۔ میرا اور آپ کا حساب سر پہ کھڑا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے اس ذات کو جس سے کوئی راز چھپایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں 2 جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت مردوں میں رکھی ہے، عورتوں میں نہیں رکھی۔ تفصیل کا تو موقع نہیں، مرد ہی ایک کامل نمونہ بن سکتا ہے۔ عورت کی جو اللہ نے ذمہ داریاں رکھی ہیں وہ کچھ اور طرح کی رکھی ہیں۔ عورتیں اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ نبی والے فرائض ادا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبوت عطا نہیں کی۔ جو نبوت ملی ہے بھائی وہ ساری کس کو ملی ہے؟ مردوں کو ملی۔ قرآن کریم نے اس پارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو، مکہ کے سرداروں کو ایک خطاب کیا ہے، لیکن ان بے وقوفوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایسی کتاب اتار رہے ہیں جو تمہاری زبان میں ہے، جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ تمہارے شہر میں اتر رہی ہے، یہ نبی تمہارے شہر میں ہے، زبان تمہاری ہے اور واقعات تمہارے ہیں۔ اگر تم اسلام کو قبول کر لو گے تو یہ قیامت تک کے لیے تمہاری شان اور تمہاری عزت کا سبب بنے گا۔ لیکن مکہ کے سرداروں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ جو آیت ہے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ وہ تابعی ہے، قرآن کریم کی اوراق کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ جیسے بندہ کسی کتاب سے کوئی حوالہ تلاش کر رہا ہوتا ہے نا، تو یوں کر رہے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کافی دیر سے قرآن میں کچھ تلاش کر رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کوئی آیت نہیں مل رہی؟ کہنے لگا نہیں، میں قرآن کریم میں اپنا تذکرہ تلاش کر رہا ہوں۔
آگے والے نے کہا جناب آپ کا تذکرہ قرآن میں کدھر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے قرآن کریم تو مکمل ہو گیا، آپ تو حضور کے بعد پیدا ہوئے، آپ کا تذکرہ کدھر آیا؟ کہنے لگے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہارے اوپر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، میرا تذکرہ ہونا چاہیے قرآن میں۔ سامنے والے نے سمجھا کہ شاید بے وقوف ہیں یا کسی کا خاص کیفیت میں ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا تذکرہ تلاش کر لیا۔ آگے والے نے پوچھا جی اب اپنا تذکرہ مل گیا؟ کہنے لگا ہاں میں نے اپنا تذکرہ تلاش۔ کدھر ہے آپ کا تذکرہ؟ کہنے لگا قرآن کریم نے 3 طرح کا لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ لوگ جو اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہے، کافر ہے، میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ان میں تلاش کیا تو الحمدللہ میں اللہ کا باغی نہیں ہوں، میں اللہ کا باغی نہیں ہوں۔ پھر میں نے ان لوگوں کا تذکرہ، ان لوگوں میں اپنے آپ کو تلاش کیا جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو 100% اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ تو میں نے وہاں اپنے آپ کو تلاش کیا تو میں نے کہا نہ میں ان میں سے نہیں ہوں، میرے اندر تو بڑی کمی کوتاہیاں ہیں۔ پھر میں نے تیسرا تذکرہ ان لوگوں کا پایا کہ جو ہیں اللہ کے بندے، وہ نیکی بھی کرتے ہیں لیکن بھول بھی جاتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں ان تیسرے لوگوں میں سے ہوں، میرا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو بھائیوں، قرآن میں کافروں کا، منافقوں کا، ایمان والوں کا، انبیاء کا، متکبروں کا، جھوٹوں کا، ظالموں کا، بے ایمانوں کا، 2 نمبر مال کمانے والوں کا، زانیوں کا، فاسق و فاجروں کا، اس کے مقابلے میں اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا، ایمان والوں کا، متقی پرہیزگاروں کا، نمازیوں کا، حج کا، یہ سارا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ان میں سے ہم جو ہیں وہ کن لوگوں کا حصہ ہے، کن لوگوں کا حصہ ہے۔ جب ہم یہ احتساب کریں گے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ قرآن کریم نے اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک عظیم الشان دلیل دی ہے۔ اس دلیل ایسی فطری دلیل ہے، اگر کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی کافر اللہ کی توحید کی اس آیت پر اطمینان سے غور کر لے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ اس کائنات کو چلانے والے صرف اور صرف ایک اللہ۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اگر اس جہان میں خدا ایک سے زائد ہوتے تو کہیں نہ کہیں جھگڑا ہوتا۔ تم اپنے گھر میں دیکھ لو بھائی، جس گھر کے 2 سربراہ ہو وہ چل جائے گا؟ جس فیکٹری اور کارخانے کے 2 خدا ہو وہ چل جاتا ہے؟ ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ ملک چلانا کس نے ہے، کس کی چلے گی؟ کھینچا تانی چلتی رہتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے ملک کے ہی کھینچا تانی کے نتیجے میں کہاں تک پہنچ گیا ہمارا ملک۔ اگر کسی ملک کے 2 صدر ہو، کسی ملک کو 2 ادارے اپنی اپنی مرضی سے چلا رہے ہو، کسی اسکول کو، کسی ادارے کو، کارخانے کو، گھر کو 2 سربراہ ہو چلانے والے، بھائی وہ کبھی بھی چل نہیں سکتا، وہاں لڑائی جھگڑا ہو۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور بھی اس نظام کو چلانے والا ہوتا تو کبھی تو کوئی جھگڑا ہوتا، کبھی تو تمہاری جو ہے وہ سردیاں نہ آتی کہ جی پالیسی میں جھگڑا ہو گیا کہ اس سال سردی بھیجنی ہے کہ نہیں بھیجنی۔ نہ، اس کائنات کا نظام شروع سے 100% ایک ہی ڈگر اور ایک ہی رخ پر چل رہا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہم نے پہلے زمین اور آسمان کو کانتا رتقا ففتقناہما، ہم نے زمین و آسمان کو پہلے بند کر دیا تھا، بعد میں ہم نے اس کو کھولا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اس آیت کے مطلب میں دشواری پیش آئی کہ یہ کیا، ہم نے پہلے زمین و آسمان کو بند کر دیا پھر کھولا؟ تو وہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گئے، جن کو حضور کی دعا تھی اے اللہ اس نوجوان کو قرآن کی تفسیر کی سمجھ دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو
قرآن کی ایسی سمجھ دی تھی کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی قرآن کی آیات کی تشریح ان سے سمجھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پاس آئے، کہا اے ابن عباس، قرآن کہہ رہا ہم نے زمین و آسمان کو پہلے بند کر دیا تھا، دوبارہ ہم نے ان کو کھولا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے اوپر کے نظام کو ایسا بنایا تھا کہ اس میں بارش کی صلاحیت نہیں تھی، اور زمین کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ اس میں کسی چیز کو اگانے کی صلاحیت نہیں تھی، یہ بانجھ اور بنجر تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اوپر کے نظام میں بادلوں میں بارش کی صلاحیت پیدا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین میں کاشتکاری اور اگانے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ قرآن کریم 17ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے ہر چیز کی زندگی کو پانی سے وابستہ کیا ہے۔ ہر چیز کی زندگی کو کس سے وابستہ کیا ہے؟ 1400 سال پہلے جب قرآن نے یہ بات کہی تو اس وقت انسانوں کو سمجھ نہ آئی، آج جدید تحقیقات نے ثابت کر دیا، جاندار تو جاندار، یہاں تک کہ پہاڑ اور نباتات، بے جان چیزیں، ان کی زندگی بھی وابستہ ہے کس سے؟ پانی سے۔ اس کائنات کا بہت مرکزی عنصر جو ہے وہ پانی ہے۔ اگر بارشیں نہ ہو تو پہاڑ بھی جناب بانجھ ہو جاتے ہیں، ان کے بھی پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے نظام کی ضرورت کو جو وابستہ کیا ہے، زندگی کو جو وابستہ کیا ہے بھائی، وہ کس سے کیا ہے؟ پانی کے ساتھ۔ قرآن کریم نے پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، نبی جی ہم نے آپ سے پہلے کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی اجازت نہیں دی۔ بھائیو یہ عبرت ہے، جب یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نہیں رہے تو یہاں کوئی بھی ہمیشہ رہ نہیں سکتا، ہمیشہ رہ نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے 17ویں پارے میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا میں ہم تمہیں خیر اور شر، سکھ اور دکھ کے ساتھ آزمائیں گے۔ اس دنیا کی زندگی جو ہے بھائیو، اس میں نرم گرم چلتا ہی رہنا ہے، چلتا ہی رہنا ہے۔ جو مسلمان اس بات کو سمجھ لیتا ہے اس کے لیے مشکلات کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ جہاں سکون ہی سکون ہو وہ جنت کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں ہے۔ اس دنیا کو جن لوگوں نے جنت بنانے کی کوشش کی وہ بھی آخر میں ناکامی کے اعلان کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ جناب اس دنیا میں 100% آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے 17ویں پارے میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے، ہم نے انسان کو جلد باز پیدا کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے مزاج میں ہے، ہم چاہتے ہیں ہر کام جلدی ہو جائے، ہر کام کیا ہو جائے؟ جلدی ہو جائے۔ ہمارے مزاج میں جلدی ہے، اگر کسی سے دشمنی ہے ہم کہتے ہیں بس 1 منٹ میں اس کا صفایا ہو جائے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے ہم چاہتے ہیں اللہ اس کو فی الفور ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی فطرت پر چلتا ہے۔ فرمایا تم جلد بازی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی شیطانی عمل ہے۔ بھائی جلد بازی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو کہیں بھی جلد بازی پسند نہیں تھی۔ بھائی نماز اسلام میں سب سے اہم عبادت ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی وضو کر کے آئے، اللہ کے نبی رکوع میں تھے، وہ بھاگے بھاگے آئے کہ کبھی میری نماز نہ نکل جائے، کبھی میری نماز نہ نکل جائے۔ جب کوئی بندہ بھاگ کے آتا ہے تو قدموں کی آواز آتی ہے، سلام پھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو بھاگ کر جلدی سے نماز میں شامل ہوا ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں۔ اور اللہ کے نبی نے کیسی بات فرمائی، فرمایا اللہ تعالی نماز کی طرف تیری ہرس کو اور بڑھائے، یعنی تیرا جذبہ اچھا تھا، تیرا جذبہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نماز کی طرف تیرے شوق کو اور بڑھائے، لیکن آئندہ سے جلدی نہ کرنا، آئندہ سے جلدی نہ کرنا، اطمینان سے آنا۔ جو نماز مل جائے امام کے ساتھ اس کو پڑھ لو،
جو رہ جائے اس کو بعد میں کیا کر لو، مکمل کر لو۔ قرآن کریم نے اس بارے میں پھر دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور تمہاری زندگی کی اچھائیوں کو اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی ساری قوم جو تھی وہ بت پرست بھی تھی، بت ساز بھی تھی، بت بناتے بھی تھے، بتوں کو پوجتے بھی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ یہ پتھر کیا کر سکتے ہیں تمہارا، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کو بنائے ہوئے ہیں، یہ تو کیا ہے، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ جب قوم کو سمجھ نہیں آئی، ایک دن سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جس ہتھوڑے اور کدال سے توڑا، ساروں کو توڑ کر وہ بڑے کے سر پہ رکھ دیا، اس کے گلے میں ڈال دیا، اور لوگوں کو اب جب وہ آئے دیکھا کہ ہمارے سارے خدا جو ہے، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، تو یہ کس نے کیا ہے؟ شہر میں چیبے گوئیاں شروع ہوئی، سب نے کہا اس شہر میں ایک ہی بندہ ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اس بڑے سے پوچھو، اس بڑے سے پوچھو جس کے بارے میں تمہارا گمان ہی ہے کہ اس کو سارا کچھ پتہ ہے۔ اور جب شرک سے انسان بے وقوف بنتا ہے، انسان کی عقل ماری جاتی ہے، انہوں نے کہا ابراہیم تجھے نہیں پتہ یہ بولتے نہیں ہیں؟ کہا جب بولتے نہیں ہیں تو پھر یہ کیسے خدا ہے جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں؟ اور جب عاجز آ گئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کے لیے بہت بڑی آگ جلائی اور اس میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری سلامتی کے ساتھ بچا کر دکھایا، اور انسانوں کو یہ سمجھا دیا کہ میں جس کے بچانے کا فیصلہ کر لوں اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات نکلے ہیں، 100 قاتل دائیں بائیں کھڑا ہے، پورا مکہ حضور علیہ السلام کے خون کا پیاسا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرا فیصلہ اپنے حبیب کو بچانے کا ہے، تمہاری مجال نہیں ہے کہ تم اس شخص کا بال بیکا کر دو جس کو بچانے کا ہمارا کیا ہے، فیصلہ ہے۔ قرآن کریم نے یہاں کافی نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے، اور وہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ سیکھنے کی ہے۔ قرآن کریم نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، قرآن کریم نے لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، قرآن کریم نے حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیا، قرآن کریم نے حضرت ذوالکفل کا تذکرہ کیا، حضرت یونس کا تذکرہ کیا، حضرت ایوب کا تذکرہ کیا، قرآن کریم نے حضرت زکریا کا تذکرہ کیا، اور ان سب کا تذکرے میں ایک ہی لفظ قرآن کہہ رہا ہے، نادا 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 نادا۔ جب یہ پریشان ہوئے، نادا نوح ربہ وزکریا اذ نادا ربہ وایوب اذ نادا ربہ۔ ایوب نے مشکل میں کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ ہر نبی نے اپنی مشکل میں صرف کس کو پکارا؟ وہ ہم ہی ہیں جو داتا صاحب کو پکارتے ہیں، نبیوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ مشکلات میں جب بھی کوئی پریشانی آئے، مومن کا کام ہے کس کو پکارنا؟ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں عاجز آ گیا ہوں۔ اور بھائی جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس بندے کو مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے نہیں دیتے۔ اس بارے میں قرآن کریم نے یہ سب سے بڑا اعلان بھی کیا کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے قیامت کی منظر کشی کی کہ قیامت کا زلزلہ اتنا سخت ہوگا، اتنا اچانک ہوگا کہ کوئی کچھ نہ کر سکے گا۔ اور بھائی آج کل موت بھی یہی ہے، بہت چھوٹی قیامت ہے۔ انسان کی جب موت آتی ہے تو بھائی جو پاؤں قدم آگے ہے وہ آگے رہ جاتا ہے، جو پاؤں پیچھے ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں منافقوں کی ایک حرکت کا، ایک بدترین عادت کا تذکرہ کیا ہے، اور آج ہم وہ منافقوں والا کام کرتے
قرآن کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ منافق جو ہے نا یہ کنارے پر کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، اگر اسلام سے فائدہ ملے تو اسلام پسندیدہ دین، اگر نقصان ملے تو ناپسندیدہ دین۔ یہ مفاد پرستی ہے، یہ اللہ کی اطاعت نہیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ مفاد پرستی ہے۔ دین کا کوئی کام اس لیے صرف کرنا کہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچ رہا، اور اگر کوئی دین کے معاملے میں کوئی پریشانی آ جائے تو دین سے بھاگنا، فرمایا یہ منافق کا طرز ہے۔ یہ کس کا طرز ہے؟ منافق کا طرز ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے کافروں کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں یہاں بہت سخت بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ بدبخت ہیں جن کو کل قیامت والے دن آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ کس کا لباس پہنائے؟ اور ان کی چمڑیوں کو ادھیڑا جائے گا، اور جب آگ ان کے جسموں کو جلسا دے گی پھر دوبارہ ان کے جسموں کو ٹھیک کیا جائے گا اور دوبارہ ان کے اوپر آگ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، تعمیر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اذن فی الناس، آپ سارے لوگوں کو حج کے لیے، عمرہ کے لیے بلائیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آذان دی، یہ اعلان کیا، تو جس روح نے ان کی زبان، ان کی آواز پر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے یہاں آنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک پورا رکوع ہے یہاں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم حج کے لیے آؤ، تم یہاں میری نشانیوں کو دیکھو، میں نے حج میں تمہارے لیے بڑی برکتیں رکھی، میں نے حج میں تمہارے لیے کیا رکھی ہیں؟ بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اور قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں تم دنیا میں جو قربانیاں کرتے ہو اس کا گوشت تو تمہارے یہاں ہی رہ جاتا ہے، اللہ تک اس کا اخلاص پہنچتا ہے۔ تم رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہو، یہ زکوٰۃ غریبوں کے کام آ جائے گی، یہ سارے پیسے اللہ کے اکاؤنٹ میں نہیں جا رہے، بس اللہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کون میرے لیے دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن صرف اور صرف اسی نیکی کا بدلہ دیں گے۔ بھائی جو نیکی کس کے لیے کی جائے گی؟ اللہ کے لیے کی جائے گی۔ اور باتیں بھی ہیں، بس مختصر سی جو باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔